رات کی خاموشی میں ٹرین کی بھاپ کا دھواں آہستہ آہستہ آسمان میں تحلیل ہو رہا تھا۔ اسٹیشن پر بتیوں کی مدھم روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، جیسے کسی ادھورے خواب کے کناروں پر ٹمٹماتی ہوئی امیدیں۔ میں پلیٹ فارم پر کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں پاسپورٹ، دوسرے ہاتھ میں ٹکٹ، دل میں بے چینی کا وہ طوفان جسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری نگاہیں بار بار گھر کی طرف جاتی تھیں، اور مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جاتے وقت کوئی مجھے روک لے، کہہ دے کہ بیٹا مت جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شاید قسمت نے مجھے اور کچھ لکھا تھا، اور 2 دن پہلے کی ہی بات ہے، اب واضح ہو گئی تھی۔ عائشہ نے کچن میں کھڑے کھڑے ہی ہچکیوں کے ساتھ مجھ سے پوچھا تھا، کیا اماں مجھے آپ کے ساتھ جانے دیں گی؟ میں نے ان کے لرزتے ہاتھوں کو تھام کر کہا، 2 سال کی بات ہے عائشہ، اماں کہہ رہی تھی ان کے دل نہیں لگے گا تیرے بغیر، بس یہ وقت گزر جائے گا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں خوف تھا، وہ خوف جو کوئی بیوی صرف اسی وقت محسوس کرتی ہے جب ساس کے سائے میں اپنا مستقبل اسے دھندلا نظر آنے لگے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا لیکن کچھ بھی نہ بولی۔ میں نے اس کی خاموشی کا مطلب یہی لیا تھا کہ شاید وہ ماں کی بات مان چکی ہے، لیکن بعد میں احساس ہوا وہ خاموشی رضامندی کی نہیں تھی، وہ خاموشی صرف بے بسی کی تھی۔ جس دن میں روانہ ہوا، اماں نے مجھے سینے سے لگا کر کہا، بیٹا بے فکر ہو جاؤ، تمہاری بیوی میری ذمہ داری۔ پھر آہستہ سے میرے کان میں کہا، دیکھو اسے ساتھ لے جانے کا ابھی نام نہ لینا، گھر کے کام کاج سنبھالنے والا کوئی تو میرے ساتھ ہو۔ میں نے نہ جانے کیوں یہ بات اس وقت بالکل نظر انداز کر دی تھی۔ شاید ایک بیٹے کا دل اپنی ماں کی بات پر شک نہیں کرتا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک چبھن ضرور تھی۔ ٹرین کی سیٹی گونجی تو میرا دل جیسے دہل سا گیا۔ میں نے فوراً فون نکالا، عائشہ کا نمبر ڈائل کیا، گھنٹی بجی اور پھر بجتی رہی۔ پھر اس نے کال اٹھائی، اس کی آواز مدھم تھی، جیسے سرد ہوا میں لرزتی کوئی شمع ہو۔ جی آپ پہنچ گئے خیر سے؟ ہاں تم ٹھیک ہو نا؟ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر اس نے زبردستی ہنستے ہوئے کہا، ہاں ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اماں نے بھی کہا کہ فکر نہ کریں۔ اس کا جملہ ادھورا تھا، جیسے پیچھے سے کوئی کھڑی ہو، جیسے وہ ڈر رہی ہو کہ میں کچھ نہ سمجھوں، ایسا ویسا کچھ نہ کہوں۔ میں نے پوچھا، تم روئی ہو؟ نہیں تو ایسا کیسے ہے؟ اس کا جواب مصنوعی تھا، وہ جھوٹ بول رہی تھی، لیکن میری خاطر۔ ٹرین چل پڑی، میں شیشے سے باہر تیزی سے پیچھے جاتے ہوئے اس اسٹیشن کو دیکھ رہا تھا۔ میری زندگی ایک نئے ملک کی طرف جا رہی تھی، لیکن میرا دل تو وہیں عائشہ کے پاس ہی رہ گیا تھا۔ ہوائی جہاز سے اترتے ہی نمی بھری گرم ہوا نے میرا استقبال کیا۔ ملائیشیا خوبصورت تھا، اونچی عمارتیں، ستھری سڑکیں، روشنیاں، ہر طرف رنگ ہی رنگ، لیکن یہ شہر میرے دل کو بار بار ایک ہی چوٹ دیتا تھا، عائشہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے ہوٹل پہنچ کر فوراً ویڈیو کال کی۔ عائشہ نے وہ کال اٹھائی، اس کا چہرہ ادھ کھلا تھا، جیسے ابھی ابھی کام کرتے ہوئے ہاتھ روک کر موبائل اٹھایا ہو۔ اس نے دوبارہ پوچھا، آپ پہنچ گئے؟ ہاں تم تھکی لگ رہی ہو آواز سے۔ وہ جلدی سے بولی، نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں، بس اماں نے کہا تھا کھانا بنا تو میں نے کھانا بنایا ہے۔ پیچھے اماں کی آواز آئی، کہو اسے کہ میں نے کچھ نہیں کہا، بس وہ خود ہی کھانے میں دیر کر رہی تھی۔ عائشہ تھرا گئی، اس کی ہنسی ایک لمحے کے لیے کانپ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس خوف کو دیکھا تھا، محسوس کیا تھا، لیکن میں سمجھ نہ پایا، یا شاید ماننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اگلے چند دنوں تک عائشہ کی آواز روز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں ویڈیو کال کرتا تو وہ ہمیشہ کچن میں کھڑی ہوتی تھی۔ میں یہی کہتا، بیٹھ جاؤ بات کرو، وہ کہتی اماں ناراض ہو جائے گی، بس مجھے جلدی ہے۔ وہ ہمیشہ جلدی میں رہتی۔ میں کہتا ناراض کیوں ہوگی ماں؟ وہ خاموش ہو جاتی۔ یہ وہ خاموشی تھی جس نے ہماری کہانی میں پہلی درار ڈال دی تھی۔ میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میرے روم میٹ سب باہر گھومنے نکل جاتے، میں ہر شام کمرہ بند کر کے صرف عائشہ کی کال کا ہی انتظار کرتا تھا، لیکن اب وہ کم بات کرتی تھی۔ اس کی ہنسی اب کافی بدل چکی تھی، جیسے وہ کسی کی قید میں ہو۔
میں کہتا عائشہ مجھے سب بتاؤ، میں ٹکٹ بنوا کر تجھے اپنے پاس بلا لوں گا۔ وہ جلدی سے بولتی نہیں ایسا نہیں اماں، یعنی آپ کے آنے تک ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میں بہت خوش ہوں، بہت خوش، ماں میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ میں نے خود سے سوال کیا، وہ بہت خوش نہیں، ڈری ہوئی ہے، لیکن افسوس ایک شوہر ہونے کے باوجود میں اس کی خاموش چیخیں نہ سن پایا۔ اس کی سانسیں بھاری تھیں۔ عائشہ تم بیمار ہو کیا؟ آواز ٹھیک نہیں، گلا بیٹھ گیا کیا؟ نہیں بس ذرا سردی ہے۔ پیچھے اماں کی تیز آواز آتی تھی، اب فون بند کرو، تمہیں بہت آرام کرنے کی عادت ہے نا، کام ختم ہوا؟ عائشہ ڈر کر بولی جی جی امی جی ابھی آتی ہوں۔ پہلی بار اس کی کال میں نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں لفظوں کے پیچھے چھپے آنسو دیکھ لیے تھے۔ میں نے کہا عائشہ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں آ جاؤں گا، ابھی آ جاؤں گا، سب چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گئی، اس کی پلکیں ٹھہر گئیں، لب کانپنے لگے، وہ شاید سب کہنا چاہتی تھی۔ اس نے لب کھولے بھی، مگر پھر پیچھے سے قدموں کی چاپ آئی۔ وہ چاپ کسی اور کی نہیں، میری ماں کی تھی، اور اس نے آہستہ سے کہا نہیں کچھ نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں، بس کام زیادہ ہے۔ پھر اس نے کال کاٹ دی۔ یہ روز کا معمول تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہی میری بیوی کی آخری زندہ آواز تھی۔ عائشہ کے لیے وہ گھر جس میں وہ دلہن بن کر آئی تھی اب ایک ایسی تنگ اور تاریک جگہ میں بدل چکا تھا جس میں دیواروں میں نفرت کی ٹھنڈ بس چکی تھی۔ اس گھر کے ہر کونے میں وہ قدموں کی چاپ بولتی تھی جنہیں وہ سنتے ہی ٹھٹک جاتی۔ وہ چاپ یعنی کہ میری ماں کی صبح جو کبھی روشن نہیں ہوتی۔ دن نکلنے سے پہلے عائشہ کی آنکھ کھل جاتی، نہیں کھلتی نا، کھلائی جاتی تھی۔ وہ بیچاری صبح صبح کام پہ جت جاتی۔ اماں دروازے پر زور سے دستک دیتی، اٹھو، فجر کا وقت گزر گیا، ابھی تک تم سو رہی ہو، گھر میں بہو ہے یا کوئی بوجھ؟ عائشہ ایک جھٹکے سے اٹھ جاتی تھی۔ سردیوں کی ٹھنڈے فرش پر پاؤں رکھتے ہی اس کی ٹانگیں کانپ جاتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی اگر ایک لمحہ بھی تاخیر ہوگی تو پورا دن تانوں سے بھر جائے گا اور اس پر سخت الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ وہ وضو کے پانی سے ہاتھ دھوتی تو سردی اس کی انگلیوں میں چبھ جاتی، لیکن اس کے پاس رونے کا وقت نہیں تھا۔ نماز پڑھ کر جیسے ہی اٹھتی، اماں پھر آواز دیتی چولہا جلاؤ جلدی سے، سب کے لیے ناشتے کا وقت ہے۔ وہ گھر کی ملازمہ جو اب صرف یاد تھی، عائشہ کی شادی کے بعد بتایا گیا کہ گھر میں ایک ملازمہ کام کرتی ہے، لیکن ایک دن اچانک اس ملازمہ کو رخصت کیا گیا تھا۔ یہ سب میرے جانے کے بعد ہوا تھا۔ اماں نے دوپٹے کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے طنزیہ کہا تھا، اب ہمارے پاس بہو ہے تو پھر نکرانی کی کیا ضرورت؟ نکرانی پر پیسے کیوں خرچ کریں؟ عائشہ نے تب بھی کچھ نہ کہا، بس آہستہ سے سر جھکا لیا اور کاموں کا پہاڑ اس کے کاندھوں پر آ گیا۔ صبح سے لے کر رات تک ایک نہ ختم ہونے والی فہرست عائشہ کے دن کی ترتیب یوں ہوتی: ناشتہ بنانا، برتن دھونا، آٹا گوندنا، جھاڑو پوچھا، کپڑے دھونا، پانی بھرنا، چائے بنانا، اور اس کے بعد اماں اور بہنوں کے طعنے سہنا، دوپہر کا کھانا، پھر صفائی، شام کی چائے، رات کا کھانا، برتن، اور آخر میں تھکن زدہ آنسو، یہ سب اسے تنہا کرتے۔ اماں اور بہنیں ایک لفظ کہتی، یہی تو بہو کا کام ہے، مجھے معلوم نہ تھا میری بہنیں عائشہ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی۔ وہ اسے کبھی بھابھی نہیں کہتی تھی، ہمیشہ صرف اوئے، اور بات سنتی ہو؟ وہ کمرے میں گھستی اور کہتی، دیر کیوں کر رہی ہو، ہمیں کالج جانا ہے، جلدی کرو، ناشتہ بناؤ۔ اگر کپڑوں میں ذرا سا داغ رہ جاتا تو طنز بھرے الفاظ کہتی، یہ کپڑے دھونے بھی نہیں آتے، تو کیا کرتی رہی ساری زندگی؟ ہمارے بھائی نے بلا وجہ تمہیں پسند کیا، تجھ میں کسی قسم کی کوئی خوبی نہیں۔ عائشہ کی آنکھیں ہر روز روتی۔ وہ ان سب کو برداشت کرتی شاید اس امید کے کہ میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ جب بھی میں اسے کال کرتا وہ مسکراتی، لیکن وہ مسکراہٹ مصنوعی تھی، اس کے چہرے پر وہی گھبراہٹ ہوتی جیسے کوئی پیچھے کھڑا ہے اور اس کے الفاظ سن رہا ہے۔ وہ ہمیشہ کہتی، میں ٹھیک ہوں، اماں میرا بہت خیال رکھتی ہیں، لیکن اس کی آنکھیں،
وہ آنکھیں کچھ اور ہی سناتی تھیں۔ جن دنوں شہر میں شدید سردی تھی، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا تھا، ان دنوں کپڑے دھونا، وہ بھی صبح صبح، اس کے لیے عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ سوج جاتے تھے، انگلیاں نیلی پڑ جاتی تھی۔ ایک روز اس نے ہمت کر کے کہا، اماں آج سردی بہت ہے، اگر کپڑے میں تھوڑی دیر بعد دھو لوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اماں نے تڑاک سے کہا، اوہ اچھا ایسی بات ہے، ابھی سے نخرے شروع؟ میں نے بھی تو بہو بن کر یہ سب کیا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں، تم کوئی راجکماری ہو؟ بہنوں نے ہنس کر کہا، اسے لگتا ہے ملیشیا جانے کا شوق تھا، پر یہاں نوکری کرنی پڑی اسے۔ عائشہ خاموش رہی کیونکہ اس کو اذیت سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن وہ کپڑے دھوتے ہوئے واقعی بے ہوش ہونے لگی تھی۔ بلڈ پریشر لو ہو گیا، سردی کے سبب اس کے گال نیلے پڑ گئے، سانس بھاری ہونے لگی۔ وہ ہاتھ روک کر کچھ دیر بیٹھ گئی۔ یہ عام سی بات تھی، بدن کمزور ہو تو انسان چند لمحے آرام کر ہی لیتا ہے، لیکن اماں نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ چل یہاں بیٹھی ہے منحوس، یہاں آرام کرنے بیٹھ گئی، گھر کے کام ادھورے پڑے ہیں اور تو یہاں ناز نخروں میں، اٹھ جلدی کر۔ عائشہ نے دھیمی آواز میں ماں سے کہا کہ اماں تھوڑی دیر بس، چکر آ رہے تھے۔ اماں نے دروازے سے رکھی ہوئی موٹی لاٹھی اٹھائی اور غصے میں اس کے سر پر دے ماری۔ ڈنڈا بجلی کی طرح اس کے سر پر لگا اور ایک چیخ، بس ایک چیخ، اور پھر خاموشی۔ عائشہ وہیں گر گئی۔ اس لمحے سناٹا، ایک پل کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ اماں کے ہاتھ لرزنے لگے، بہنیں بھی سکتے میں آ گئی۔ عائشہ فرش پر گری پڑی تھی، آنکھیں کھلی تھی مگر جسم بے جان تھا۔ یہ مر گئی؟ بہن نے کانپتی آواز میں کہا۔ اماں کے چہرے کا فوراً رنگ اڑ گیا۔ یا اللہ، یہ میں نے غصے میں کیا کر دیا؟ تینوں نے جلدی سے آپس میں مشورہ کیا۔ اماں نے کہا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو جیل تو پکی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کون سا غضب کر دیا میں نے؟ کچھ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مل کر عائشہ کی لاش اٹھائی، اسے چھت پر لے گئے اور چھت والے اور پنکھے کے ساتھ رسی باندھی اور اسے لٹکا دیا۔ قتل کو خودکشی میں بدل دیا۔ وہ کال جس نے میری زندگی بدل دی۔ ماں نے مجھے ویڈیو کال کی، ماں رو رہی تھی، بیٹا تمہاری بیوی نے غضب کر دیا، خودکشی کر لی۔ میں بے یقین ہو گیا۔ اسی لمحے میری زندگی تاریک ہو گئی۔ میں فوراً ملیشیا سے واپس پاکستان آیا۔ عائشہ کی لاش میرے سامنے پڑی تھی۔ محلے والے ہمارے گھر میں جمع تھے۔ عائشہ کی لاش پر سب سے زیادہ میری ماں رو رہی تھی اور رو رو کر یہی کہہ رہی، بیٹا عائشہ نے بڑا دھوکہ دیا، ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، ہمارا کیا قصور تھا؟ وہ تو تجھ سے بھی بہت پیار کرتی تھی اور تجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ میں نے اپنی بیٹیوں سے زیادہ اسے پیار دیا۔ پورا محلہ اس بات کا گواہ ہے۔ مجھے افسوس تو اس بات پر ہے کہ اس نے تیرے بارے میں نہ سوچا۔ عائشہ سے تو کتنی محبت کرتا تھا۔ ماں ایسی باتیں کر رہی تھی لیکن میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میں یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ عائشہ اپنی جان لے گی۔ وہ بزدل تھی۔ میں پولیس اسٹیشن گیا، انسپکٹر سے بات کی تو اس نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی ہے، آپ کی بیوی نے خودکشی کی ہے۔ مجھے اس بات پر بہت افسوس ہے، وہ خودکشی کیوں کرے گی؟ میرے پیار میں ایسی کون سی کمی تھی؟ میں تو اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن ماں کے کہنے پر وہ خود ہی رک گئی تھی۔ اسی کی خاطر میں گھر سے دور وہاں پردیس میں گیا تھا۔ اس کا مستقبل بہتر بنانا چاہتا تھا، اس کے لیے نیا گھر تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ اب میرا مستقبل تاریک ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر بلال کے پاس گیا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کی بظاہر یہی لگتا ہے کہ آپ کی بیوی نے خودکشی کی تھی۔ شاید وہ کسی ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ اس کے پورے جسم میں صرف گلے پر ہی نشان تھے، اس رسی کے نشانات جس کی وجہ سے اس نے اپنی جان لی۔ پورے جسم پر اور کوئی زخم کا نشان نہیں تھا۔ میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ محلے داروں سے میں نے پوچھا، خصوصاً اپنی پڑوسن کے پاس گیا۔ پڑوسن خالہ نے مجھے بتایا کہ بیٹا میں تجھے تکلیف نہیں دینا چاہتی، لیکن جو حقیقت ہے میں تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ یہ میرا فرض ہے تمہیں سب بتانا۔ عائشہ کے ساتھ تمہاری ماں کا رویہ، تمہاری بہنوں کا رویہ ٹھیک نہیں تھا۔
وہ بیچاری سارا دن کام کرتی تھی، تمہاری ماں باقاعدہ عائشہ کو مارتی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ ویسے تو تمہاری ماں نے تمہاری خواہش کا احترام کیا اور تمہارے کہنے پر عائشہ کو اس گھر میں جگہ دی، بہو تسلیم کر لیا، لیکن حقیقت میں جانتی تھی۔ تمہاری ماں نے دل سے کبھی اسے تسلیم نہیں کیا تھا۔ تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری ماں اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھتی تھی، لیکن جب سے تو ملیشیا گیا انہوں نے اپنی ملازمہ کو فوراً چھٹی دی۔ اب گھر کے سارے کام بیچاری عائشہ ملازمہ بن کر کرتی، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں یہی سوچنے لگا کہ یہ میری ماں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے تو میری ماں نے ہی برباد کیا، میری خوشیوں کو تباہ کیا۔ ایسی ماں جو مجھ سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتی تھی۔ میری طبیعت خراب ہوئی، میں ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گیا۔ وہاں پر ڈاکٹر بلال دوبارہ میرے سامنے آیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں۔ وہ رو رہا تھا، یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ میں نے تمہاری بیوی کی جعلی پوسٹ مارٹم رپورٹ بنائی تھی، اس کے سر پر چوٹ لگی تھی اور گہری چوٹ۔ اسی چوٹ کی وجہ سے وہ جان کی بازی ہار گئی تھی، لیکن شاید بعد میں اسے چھت والے پنکھے کے ساتھ لٹکایا گیا تھا۔ تمہاری ماں نے مجھے سونے کا لاکٹ دیا تھا جو کافی مہنگا تھا۔ میں تمہیں واپس کرنے آیا ہوں، یہ لاکٹ مجھ سے لے لو۔ میں اس جرم کی سزا بھگت چکا ہوں۔ میری بیوی ایک حادثے میں ماری گئی، میں نے جرم کو چھپایا، قتل کو چھپایا، بظاہر اسے خودکشی ظاہر کیا، لیکن یہ ایک قتل کا کیس تھا۔ اس کے سر پر ڈنڈے مارے گئے تھے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں ادھر زمین پر بیٹھ گیا۔ اب میں گھر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا نمبر تبدیل کیا، اس کے بعد واپس ملیشیا چلا گیا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں اب اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا۔ ملیشیا کی واپسی کا سفر وہ سفر نہیں تھا، وہ ایک میرے لیے سزا تھی۔ ہوائی جہاز کی کھڑکی سے نیچے تاروں جیسی روشنی دکھائی دے رہی تھی، مگر میرے دل کے اندر ایک ایسا اندھیرا بس چکا تھا جو کسی روشنی کی جگہ کو نہیں دیکھتا۔ میری نگاہیں ڈولتی تھی، زمین ڈھونڈتی تھی، وطن دھندلا سا گیا تھا، لیکن عائشہ کی آواز، اس کی آنکھیں، اس کا خوف سب میرے ساتھ ہی اڑ رہے تھے۔ جب میں ملیشیا پہنچا تو میں سیدھا اپنے پرانے ہوٹل میں گیا جہاں پہلے رہتا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہی کمرے میں ایک عجیب سی گونج پھیل گئی۔ کمرے میں سب کچھ وہی تھا، ویسا ہی تھا۔ ایک کونے میں میرا بیگ زمین پر رکھا تھا، چائے کی خالی کپ کھڑکی کے پار، شہر کی روشنی، لیکن اب میں وہ نہیں تھا۔ میں یہاں سے چلا گیا تھا۔ میری آنکھوں میں نیند تھی، مگر نیند کی وہ قسم جو کئی دھاگوں سے بنی ہو، درد کے، جرم کے، پچھتاوے کے اور بے بسی کے دھاگے۔ میں بستر پر لیٹا تو چھت گھومنے لگی۔ مجھے وہی لمحہ یاد آیا جب میں نے آخری بار عائشہ کی ویڈیو کال دیکھی تھی۔ وہ تھکی ہوئی آواز، وہ خوف زدہ آنکھیں اور میرے کہنے پر مسکراتا ہوا چہرہ جو حقیقت میں چیخ رہا تھا۔ وہ چیخ آج میرے دل کے اندر دفن ہو کر خون بن گئی تھی۔ میرے روم میٹ فراز نے بھی مجھے محسوس کیا اور دروازہ کھولا۔ اس نے مجھے دیکھا اور اچانک مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ تم پاکستان سے کب واپس آئے؟ تمہاری بیوی کے انتقال پر اللہ صبر دے، اتنی جلدی آ گئے؟ میں نے نظریں جھکا لی، میری زبان جیسے کسی نے سیل کر دی تھی۔ ہاں، سب ختم ہو گیا، سب رک گیا، میں برباد ہو گیا۔ فراز نے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر بات کرنا چاہو تو میں حاضر ہوں، تمہارا دوست۔ میں نے آہستہ سے کہا، جو بات میں دل میں لیے پھر رہا ہوں وہ کسی انسان کو بتانے کے قابل نہیں۔ میں شرمسار ہوں اور مجھے شرمندہ کرنے والی میری ماں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اگلے کئی دنوں تک میں دفتر صحیح ٹھیک سے نہ جا سکا۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتا تھا، سامنے روشنیوں کا شہر تھا، لیکن میرا دل ایک قبرستان جیسے سناٹے میں دھنسا ہوا تھا۔ راتوں کی نیند نہیں آتی تھی۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرتا عائشہ کا وہ معصوم چہرہ میرے سامنے آ جاتا، زرد، زخمی، ڈرا ہوا۔ میں روتا نہیں تھا، آنکھیں خشک ہو چکی تھی۔ کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر بہتے رہتے ہیں اور انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ میرا موبائل اب ایک سناٹا بن چکا تھا۔ وہ نمبر جس پر میں ہر رات بیوی سے کال کرتا، بات کرتا، وہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ میں کبھی کبھی بے اختیار اس نمبر پر کال کرتا، مگر فوراً کانوں میں مشین کی یہی آواز آتی کہ آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے
اور موبائل بند کر دیتا، کیونکہ حقیقت یہی تھی کہ وہ اب کبھی دستیاب نہیں تھی جس کے لیے میں طلب کرتا، جس کو میں یاد کرتا۔ ایک روز میں نے خود کو دفتر جانے پر مجبور کیا۔ ساتھیوں نے تعزیتی نظر ڈالی مگر کسی نے زیادہ بات نہیں کی۔ کام کی فائلیں سامنے تھیں مگر الفاظ دھندلے تھے۔ مجھے ہر چیز کا مطلب ختم ہوا محسوس ہوا۔ ایک رات میں نے عائشہ کی پرانی تصویر کھولی۔ اس میں ایک تصویر تھی جس میں وہ شادی والے دن مسکرا رہی تھی، اس کی وہ مسکراہٹ جو اب کبھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ میں بے ساختہ تصویر کو سینے سے لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے پہلی بار آواز نکال کر روتے ہوئے کہا، میں نے تجھے کیوں چھوڑا؟ میں نے تمہیں تنہا کیوں کیا؟ اپنے گھر والوں پر اعتبار کیوں کیا؟ میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑنا تھا۔ میں نے تیرے خوف کو کیوں نہ سمجھا؟ کمرہ خاموش تھا، صرف میری ہچکیوں کی آواز۔ ایک مرد جب ٹوٹ کر روتا ہے تو اس کے آنسو پانی نہیں ہوتے، آگ ہو جاتے ہیں۔ ایک دن بہن کا میسج آیا، بھائی کہاں ہو؟ ماں بیمار ہے۔ میں نے موبائل پر پیغام پڑھا۔ میرے دل نے کہا، وہ ماں؟ ایسی ماں جس نے عائشہ کی جان لی؟ میں اس کے پاس کیسے جاؤں؟ میرا دل نہیں مانتا۔ میں نے میسج دیکھا اور بغیر جواب دیے اپنا وہ موبائل بند کر دیا۔ میں انہیں معاف نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں، نہ آج نہ کل۔ اس رات میں سویا تو خواب آیا۔ عائشہ میرے سامنے کھڑی تھی، وہ وہی سفید کوٹ پہنے ہوئے جو میں نے اس کی شادی پر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، چہرے پر چمک تھی، البتہ آواز بہت نرم اور بہت دھیمی سی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کانپتے ہوئے کہا، کیونکہ تمہیں واپس نہیں لا سکتا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرے چہرے کو چھوا۔ وہ میرا وقت تھا، میں چلی گئی، اور لیکن تمہارا وقت ابھی ختم نہیں ہوا۔ ذرا اس بات کو سمجھو، سوچو، کسی کے گناہ کا بوجھ اٹھا کر اپنی زندگی برباد تو نہ کرو۔ میری زندگی ختم ہو گئی لیکن تمہاری نہیں۔ میں نے ہاتھ بڑھایا مگر وہ دھیرے دھیرے دھند میں بدل گیا۔ میں چیخ کر اٹھا۔ یہ ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خواب جھوٹ نہیں تھا، وہ ایک پیغام تھا۔ عائشہ چاہتی تھی کہ میں زندہ رہوں، سچ کے ساتھ۔ میں اگلے دن دفتر گیا۔ پہلی بار میں نے پیار سے کام کیا، کافی بنائی، کھڑکی کھولی اور گہری سانس لی۔ درد تھا لیکن اب میں اس درد سے لڑنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں جانتا تھا سچ چھپ سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے مر نہیں سکتا، اور ایک دن ضرور آئے گا جب میں اپنے غم کی راکھ سے کھڑا ہو کر انصاف مانگوں گا، اپنی بیوی کے لیے، عائشہ کے لیے، اپنے لیے، انسانیت کے لیے۔ ملائیشیا میں دن گزرتے جا رہے تھے مگر میرے اندر وقت جیسے رک سا گیا۔ میں صبح اٹھتا، دفتر جاتا، واپس آتا اور کھانا کھاتا، سب کچھ کرتا تھا مگر میں زندہ نہیں تھا۔ انسان کبھی کبھی سانس لیتا ہے مگر زندہ نہیں رہتا، وہ ایک زندہ لاش بن جاتا ہے۔ میں انہی دنوں میں سے گزر رہا تھا۔ عائشہ کی قبر سے دور ہونے کے باوجود اس کی روح میرے قریب تھی۔ ہر رات سونا میرے لیے ایک جنگ بن گیا تھا۔ جیسے ہی آنکھیں میں بند کرتا، عائشہ کی وہ جلتی ہوئی آنکھیں سامنے آ جاتی، وہ خوف، وہ سہمنا، وہ ٹوٹا ہوا لہجہ، اور پھر وہ آخری لمحہ جب اس کے سر پر وہ ڈنڈا مارا گیا تھا۔ میری روح اندر سے چیخ اٹھتی۔ میں اٹھ کر پانی پیتا، اپنے آپ سے لڑتا مگر میں تو بے بس تھا۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا، کچھ نہیں کر سکتا تھا اور تو بھی کچھ نہیں کرے گا، لیکن میں کہتا سب بدل چکا ہے۔ لیکن وہ آواز جو میرے دل میں گونجتی یہی کہتی، تجھے اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، سچ کو دنیا کے سامنے لانا ہوگا ورنہ تم خود مر جاؤ گے۔ آہستہ آہستہ اندر سے۔ ایک رات میں بالکنی میں کھڑا تھا، شہر کی روشنیاں عجیب سی لگ رہی تھیں، نیچے سڑکوں پر لوگ اپنی زندگیوں میں خوش نظر آ رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی انسان ایک لمحے میں بدل سکتا ہے؟ پھر مجھے وہ ڈاکٹر یاد آیا، اس کا لرزتا ہوا چہرہ، اس کے کپکپاتے ہونٹ، اس کا وہ اعتراف، اس کا گناہ کا ماننا۔ میرے دل نے پہلی بار کچھ سختی محسوس کی۔ میں نے خود سے کہا، اگر وہ ڈاکٹر اپنی غلطی قبول کر سکتا ہے تو میں بھی سچ کے لیے ضرور کھڑا ہو سکتا ہوں۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا لیکن اسی فیصلے نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔
کاغذ کا ایک خالی صفحہ جو میرے لیے ایک طاقت بن چکا تھا۔ میں نے میز پر بیٹھ کر وہ صفحہ رکھا، پین پکڑا اور پہلی بار دل کے زخموں کو لفظوں میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ میں لکھتا گیا اور پھر لکھتا گیا، ہر درد، ہر راز، ہر ظلم، سب کچھ لکھ ڈالا۔ صفحہ لفظوں سے بھر گیا، میری روح کچھ ہلکی ہو گئی۔ وہ لمحہ تھا جہاں سے میرا سفر سچ کی طرف شروع ہوا۔ دوسرے دن میں دفتر گیا تو لوگ حیران تھے۔ پہلی بار میں سیدھا کھڑا ہوا، گہری سانس لی اور چہرے پر ہلکی سی خلوص سنجیدگی آئی۔ فراز نے مجھے دیکھ کر کہا، یار کل رات تم ٹھیک نہیں تھے، آج بدلے ہوئے ہو تھوڑے۔ ٹھیک ہو؟ کیسے ہو اب؟ میں نے ہلکے سے مسکرایا۔ نہیں، ٹھیک تو میں کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن اب سچ بولنے سے میں ڈروں گا نہیں۔ فراز چونک گیا۔ کیسا سچ؟ کیا سچ؟ کس بارے میں؟ میں نے آہستہ سے کہا، عائشہ کے قتل کے بارے میں۔ یہ سن کر فراز کے قدم رک گئے۔ قتل؟ تم نے تو کہا تھا کہ اس نے خودکشی کی۔ نہیں فراز، اس نے خودکشی نہیں کی، اسے مارا کیا تھا، اور مجھے اب دنیا کو بتانا ہے، چاہے وہ میرے اپنے ہیں، لیکن میں ان کو سب کے سامنے ضرور لاؤں گا۔ میں نے وہ ہر چیز سوچنا شروع کی جس سے سچ سامنے آ سکتا تھا۔ ڈاکٹر کا اعتراف، میری بہنوں کا رویہ، اماں کا تضاد، عائشہ کا وہ خوف، اس کی ویڈیو میں جو دیکھا تھا، خودکشی، ان سب پازل کے ٹکڑے ایک تصویر بناتے تھے، ایک ایسی تصویر جس میں قتل صاف صاف نظر آتا تھا۔ میں جب بھی خود کو کمزور محسوس کرتا، عائشہ کی آواز خواب میں بھر آتی تھی، تم خاموش رہے تو ظلم جیت جائے گا۔ یہ آواز مجھے اندر سے مضبوط کرتی تھی۔ ایک شام میں نے ہمت باندھی اور ہسپتال اس کے پاس گیا۔ ڈاکٹر بلال کے پاس میں گیا۔ میں اس کی راہ دیکھنے لگا۔ 2 گھنٹے بعد وہ مجھے نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ چونک گیا، جیسے کسی جرم کی طرح گھبرا گیا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں، ایک آخری بار۔ آپ امید ہے مجھے وقت دیں گے؟ وہ سہم کر بولا، میں تو سب بتا چکا ہوں آپ کو، پھر کیوں آئے؟ تمہیں اور کیا چاہیے؟ میں نے آہستہ سے کہا، اس بار میں چاہتا ہوں آپ یہ بات دنیا کو بتائیں۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، میں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ آپ کے ماموں خالد ایک خطرناک انسان ہیں، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ میں پہلے ہی نقصان اٹھا چکا ہوں، اب نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک سانس لی، تو پھر میری بیوی کی روح کبھی سکون نہیں پائے گی، اور نہ ہی کبھی تمہاری زندگی میں سکون آئے گا۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ شاید اسے لگا کہ میرے اندر کچھ بدل چکا ہے۔ میری آنکھوں میں وہ خاموش آگ تھی جو جھوٹ کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے پہلی بار نظر جھکا کر کہا، بھائی میری بات غور سے سنو، میں سوچوں گا۔ یہ لفظ میرے لیے ایک امید بن گیا، روشنی کی پہلی کرن جو بہت دھیمی تھی لیکن موجود تو تھی۔ رات کی وہ عجیب روشنی، اس رات میں نے شہر کی روشنیاں دیکھیں۔ پہلی بار مجھے لگا یہ شہر میرے لیے اندھیرا نہیں، ایک مقصد لایا ہے۔ میں نے خود سے کہا، سچ میں طاقت ہے اور میں اسے دنیا کے سامنے لاؤں گا، چاہے اس میں میری پوری زندگی ہی کیوں نہ لگ جائے۔ میری روح ہلکی ہو رہی تھی، لیکن لڑائی ابھی بہت طویل تھی، ایک ایسی لڑائی جس میں میں اب شکست افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ میری ماں کا ایک اور پیغام، اور میری آخری جواب۔ اس رات ماں کا پیغام آیا تھا، بیٹا ہمیں تیرے بغیر تکلیف ہے، تو کہاں ہے؟ اپنے بارے میں کچھ بتا، وطن واپس آ جا، غصہ چھوڑ دے۔ میں نے پیغام دیکھا، ہاتھ کانپ گئے۔ پھر میں نے وہ جواب لکھا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میں واپس ضرور آؤں گا، مگر مظلوم کا حق لے کر، قاتلوں کے سامنے کھڑا ہو کر۔ اب میں وہ بیٹا نہیں جو خاموش رہ سکوں، جس کی خاموشی سے تم نے ایک جان لی۔ پیغام بھیج کر میں نے موبائل پھر بند کر دیا۔ میں زیادہ بات نہیں کر سکتا تھا، میری جنگ اب شروع ہو چکی تھی۔ میں اب پہلے جیسا انسان بالکل نہیں تھا۔ عائشہ کی موت نے مجھے توڑا تھا، لیکن اس ٹوٹے ہوئے انسان سے ایک نیا شخص جنم لے رہا تھا، وہ جو ظلم سے نہیں ڈرتا تھا، جو سچ کو دبانے سے نہیں دباتا، اور جو عدالت، قانون اور دنیا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا، میری بیوی نے خودکشی نہیں کی، وہ حرام موت نہیں مر سکتی، اسے قتل کیا گیا۔ ملیشیا کی شام دھیرے دھیرے رات میں ڈھل رہی تھی۔ سڑکوں پر لائٹس جھلملانے لگی تھی۔
شہر کی رونقیں باقی تھیں، مگر میرا دل ایک عزم کی آگ میں ہی جل رہا تھا۔ میں عائشہ کے لیے انصاف لاؤں گا، چاہے اس جنگ میں مجھے سب کچھ کیوں نہ کھونا پڑے۔ میں کئی دن سے مسلسل کوشش کر رہا تھا کہ پہلا قدم کیا ہو، کون سا راستہ اختیار کروں، کون میرا ساتھ دے گا۔ لیکن ایک بات واضح تھی، یہ جنگ اکیلی ہی لڑنی تھی۔ 2 دن میں نے ڈاکٹر کا انتظار کیا، وہ ہسپتال میں کم آتا، شاید مجھ سے بچنے کی کوشش بھی کرتا، مگر تیسرے دن میں نے اسے پارکنگ میں دیکھا۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑا سر جھکائے موبائل میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا۔ میں اس کے قریب گیا، اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اب بھی اس نے نظریں چرا لی۔ ڈاکٹر صاحب میری بات تو سنیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو، بار بار کیوں آتے ہو، میں سب جانتا ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنی جان عزیز ہے، میرے بال بچے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے ایک قدم قریب ہو کر کہا، اور کیا عائشہ کی جان عزیز نہیں تھی؟ کیا ایک بے قصور لڑکی کی موت تمہاری خاموشی سے چھپ جائے گی؟ اگر تم آج بھی سچ نہ بولے تو تم ہر روز مرو گے، وہ بھی تڑپ کر۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ میں کمزور انسان ہوں، میں گواہی ضرور دوں گا، لیکن ابھی نہیں، میں سوچتا ہوں۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم کمزور نہیں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ کمزور وہ ہیں جو ظلم کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تم صرف سچ بولو گے اور باقی میں سنبھال لوں گا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں سوچوں گا، میں وعدہ نہیں کرتا، لیکن کوشش کروں گا۔ یہ لفظ میرے لیے طاقت تھے۔ سچ کا پہلا پل اب بن چکا تھا۔ اس رات میں سو نہ سکا۔ میں نے اپنے لیپ ٹاپ پر فائل کھولی اور ایک ایک چیز نوٹ کرنے لگا۔ عائشہ کی آخری کالوں کا وہ رویہ، اس کا ڈر، اس کی خاموش چیخیں، اماں کے تضاد بھرے جملے، میری بہنوں کا رویہ، ویڈیو کال میں لٹکی ہوئی لاش جس میں کوئی کرسی نہیں دیکھی گئی، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کوئی چوٹ کا نہ ہونا جبکہ واضح ابھار موجود تھا۔ میں نے سب لکھا۔ یہ فائل سچ کی پہلی ڈائری تھی۔ میں الفاظ کو دہرا رہا تھا۔ یہ ایک ایسی ڈائری تھی جو ایک قتل کی گواہ تھی۔ میری ماں کا ایک اور پیغام، خوف کی بو نمایاں۔ اچانک موبائل بجا۔ میری ماں کا پیغام آیا، اور بیٹا تم کہاں ہو؟ کوئی خبر نہیں دیتے، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ تم ناراض ہو، واپس آ جاؤ۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس پیغام میں پیار نہیں تھا، صرف خوف تھا، ایک ایسا خوف کہ شاید سچ سامنے نہ آ جائے۔ میں نے موبائل ہاتھ میں لے کر طویل وقت تک سوچا۔ صرف ایک ہی جملہ میں نے لکھا، میں جلد آؤں گا اور انصاف میرے ساتھ ہوگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ جملہ سمجھا یا نہیں، لیکن میرا دل پہلی بار مضبوط ہوا تھا۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ قانونی جنگ آسان نہیں ہوتی، بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، وکالت، ثبوت اور درخواستیں۔ پاکستان کے چکر، یہ سب پیسے مانگتے ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ میں نے اضافی شفٹیں لینا شروع کی۔ رات کو 12 بجے تک میں نے کام کیا، اور پھر اس کے بعد 12 سے 3 بجے۔ فراز حیران تھا، یار اتنے گھنٹے کام کیوں کرتے ہو، تھک نہیں جاتے؟ میں مسکرا کر یہی کہتا، تھک تو جاتا ہوں، مگر یہ ایک جنگ ہے اور یہ جنگ لڑنی ہے، اس جنگ میں تھکن کی گنجائش نہیں۔ فراز میرا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتا تھا۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اندر سے بدل چکا ہوں۔ دفتر میں ایک نیا لڑکا آیا تھا، اس کا نام عارف تھا۔ وہ پاکستان سے آیا تھا، وہ کراچی کا رہنے والا تھا۔ وہ دوست مزاج اور اچھے اخلاق کا تھا، مگر مشاہدہ کرنے والا۔ ہم ایک بار لنچ پر بیٹھے تھے، اس نے پوچھا، بھائی آپ اکثر پریشان رہتے ہیں، کوئی مشکل ہے؟ میں نے ٹالنے کی کوشش کی، مگر پھر نہ جانے کیوں دل چاہا کہ اسے سب بتا دوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، میری بیوی کو مار دیا گیا تھا اور اسے خودکشی بنا کر دکھایا گیا تھا، اور یہ کام کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ میرے اپنے گھر والے۔ عارف کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ کیا کوئی کیس، کوئی رپورٹ؟ میں نے سر ہلایا۔ سب جھوٹ سے دبایا گیا، مگر اب سچ سامنے لانا چاہتا ہوں۔ عارف نے لمحہ بھر سوچ کر کہا، میں ایک وکیل کو جانتا ہوں، پاکستان میں رہتا ہے، اچھا ہے،
اور وہ عالمی کیسز بھی دیکھتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں رابطہ کروا سکتا ہوں۔ وہ انصاف لوٹانے میں شوقین انسان ہے، تمہاری مدد کرے گا، شاید تمہاری مدد ہی کر دے۔ یہ سن کر میرے بدن میں جیسے نئی روح آ گئی۔ کون ہے وہ؟ میں نے بے اختیار بے چینی سے پوچھا۔ وہ کہنے لگا کہ اس کا نام جنید اسحاق ہے، ایماندار ہے، کمیشن نہیں لیتا اور ظلم سے ہمیشہ کی طرح نفرت کرتا ہے۔ اگر تمہاری کہانی سچی ہے وہ تمہارے لیے دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ ایک لکیر تھی، ایک روشن لکیر جو مجھے انصاف کی طرف لے جا سکتی تھی۔ اگلے دن عارف نے مجھے وکیل کا نمبر دیا۔ میں نے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اسے کال ملائی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگا، میں جنید اسحاق بول رہا ہوں۔ اس کی آواز مضبوط تھی، باوقار، کسی ایسے شخص کی آواز جو ڈر نہ جانتا ہو۔ میں نے اسے پورا واقعہ بیان کیا۔ دل کا بوجھ تھوڑا سا اتر گیا۔ وہ خاموشی سے میری ساری باتیں سنتا رہا، پھر بولا، یہ قتل ہے، تم مجھ سے ملو، اور مضبوط قتل۔ اگر ڈاکٹر دوبارہ بیان دے دے تو کیس کھولا جا سکتا ہے۔ تم تیار ہو؟ میرے لیے یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ تمہیں مخالفین ملیں گے، دھمکیاں بھی ملیں گی، لیکن گھبرانا نہیں۔ میں نے آہستہ سے مگر مضبوط آواز میں کہا، وکیل صاحب، میں تو شروع سے تیار ہوں۔ میں نے عائشہ کے لیے ہی جینا ہے اور اس کے لیے لڑنا ہے۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ پہلے مرحلے میں ہمیں ڈاکٹر کی تحریر، اعتراف، ویڈیو میں قاتلانہ نشانات کا تجزیہ اور تمہارا بیان، پوسٹ مارٹم کے اصل ثبوت، یہ سب ہمیں جمع کرانے ہوں گے۔ پھر ہم کیس دوبارہ کھلوائیں گے، کوشش کریں گے۔ میں نے فون بند کیا اور پہلی بار ایک طویل عرصے کے بعد میرے دل سے بے اختیار ایک ہی آواز نکلی، عائشہ، میں آ رہا ہوں۔ میں اب اکیلا نہیں ہوں، میں سچ کے ساتھ ہوں۔ تمہارے ساتھ انصاف ہوگا۔ ملیشیا کی شام دھیرے دھیرے رات میں ڈھل رہی تھی۔ سڑکوں پر نیو لائٹس تھیں، وہ جھلملا رہی تھی۔ شہر کی رونقیں باقی تھیں، مگر میرا دل ایک ہی عزم کی آگ میں ابھی سے جل رہا تھا۔ میں عائشہ کے لیے انصاف لاؤں گا، چاہے اس جنگ میں مجھے اپنا سب کچھ کھونا پڑے۔ میں کئی دن سے مسلسل سوچ رہا تھا، پہلا قدم کیا ہو، کون سا قدم اٹھاؤں، کون سا راستہ اختیار کروں، کون میرا ساتھ دے گا۔ لیکن ایک بات تو واضح تھی، یہ جنگ اکیلے ہی لڑنی تھی۔ 2 دن میں نے ڈاکٹر کا انتظار کیا، ڈاکٹر بلال، جو مجھے دیکھ کر ڈر جاتا تھا۔ وہ ہسپتال میں کم آتا، شاید مجھ سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر تیسرے دن میں نے اسے پارکنگ میں دیکھا، وہ گاڑی کے پاس کھڑا، سر جھکائے، موبائل میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا، اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر نظریں چرا لی۔ ڈاکٹر صاحب، میری بات تو سنیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا بھائی، تمہیں کئی بار کہہ چکا ہوں، مجھے اپنی جان عزیز ہے۔ میں نے ایک قدم قریب ہو کر کہا، بھائی، کیا آپ کی بیوی کے ساتھ ایسا ہوتا تو خاموش رہتے؟ کیا عائشہ کی جان عزیز نہیں تھی؟ کیا بے قصور لڑکی کی موت تمہاری خاموشی سے چھپ جائے گی؟ آج اگر تو نے سچ نہ بولا تو ہر روز مرو گے، بات یاد رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ میں کمزور انسان ہوں، میں گواہی نہیں دے سکتا۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھائی، تم کمزور نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، وکیل صاحب تمہارے ساتھ ہیں۔ کمزور وہ ہیں جو ظلم کرتے ہیں۔ تم صرف سچ بولو گے، باقی میں سنبھال لوں گا، میں نے وعدہ کیا ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاؤں گا، میں وعدہ نہیں کرا، لیکن میں کوشش کروں گا۔ یہ لفظ میرے لیے طاقت بن گئے۔ سچ کا پہلا پل اب تیار تھا، بن چکا تھا۔ اس رات میں سو نہ سکا۔ میں نے اپنے لیپ ٹاپ پر فائل کھولی اور ایک ایک چیز نوٹ کرنے لگا۔ عائشہ کی آخری کالوں کا رویہ، اس کی ساری گفتگو، اس کی اماں کی باتیں، یہ سب میں ایک ایک کر کے اس ڈائری میں لکھتا گیا۔ اور اس کے بعد میں نے وہ ویڈیو کال میں لٹکی لاش دیکھی جس میں کوئی کرسی نہیں تھی، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں چوٹ کا نہ ہونا، یہ سارے ابھار تھے۔ میں نے سب لکھا۔ یہ فائل سچ کی ایک پہلی ڈائری بن چکی تھی، ایک ایسی ڈائری جو ایک قتل کی گواہ کو جانتا تھا وہ قانونی جنگ آسان نہیں ہوتی۔ مجھے عائشہ کے لیے سب کچھ کرنا تھا، بہت ساری قربانیاں مجھے ابھی بھی اس کے لیے دینے تھی۔
میں جانتا تھا یہ لوگ پیسے مانگیں گے۔ میں اضافی شفٹیں لینا شروع ہوا، رات کو 12 سے بعد میں بھی کام کرتا، اور میں کام کر رہا تھا مسلسل اس کے لیے۔ میرے اندر ایک آگ تھی، وہ آگ اتنی جلدی بجھنے والی نہیں تھی، اس لیے میں محنت کر رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر میں ملیشیا اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، وہی سامنے وہ سیدھا سا بیگ، وہ پاسپورٹ، وہی فون جس کی سکرین پر آج بھی عائشہ کی آخری مسکراہٹ تھی۔ ہر سانس جیسے آگ کا گولہ بن کر اندر جا رہی تھی، ہر دھڑکن جیسے سینے سے ٹوٹے پتھر کی آواز دے رہی تھی۔ میں نے خود سے خود کو کاٹ دیا تھا، نہ ماں سے رابطہ، نہ بہنوں سے کوئی بات، نہ گھر کا کوئی پتہ، نہ نمبر، نہ نشانی۔ میں نے واپسی کے بعد کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں زندہ ہوں یا نہیں۔ میرے لیے اب صرف ایک چیز باقی رہ گئی، سچ۔ اس رات ڈاکٹر کا وہ اعتراف میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں نے جعلی رپورٹ بنائی تھی، میں بہک گیا تھا وہ پیسوں کے لیے۔ میں گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ مجھ سے یہ لاکٹ لے لیں، یہ سونا۔ میرے ضمیر نے مجھے مرنے نہیں دیا۔ میں نے موبائل ہاتھ میں لیا اور ڈاکٹر کا وہی جملہ بار بار ذہن میں چلتا رہا۔ کاش میں اس وقت ڈاکٹر کی وہ گفتگو ریکارڈ کر لیتا۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کرنے لگے۔ پھر میں نے دفتر کی میز سے ٹوٹی ہوئی وہ پن اچانک ہاتھ میں پکڑی اور اپنے دل پر سوال لکھا، اگر ڈاکٹر سچ پر آ گیا تو میں کیوں خاموش رہوں؟ میرے اندر جیسے کوئی طوفان جاگ گیا تھا۔ اب میں نے مکمل فیصلہ کر لیا تھا، چاہے وہ میری بہنیں ہیں، چاہے وہ میری ماں ہے، میں اب خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں عائشہ کو انصاف دلا کر رہوں گا۔ میں نے ایک طویل نوٹ لکھا، پوری کہانی، عائشہ پر کیے گئے ظلم پر میں نے بہت سوچا۔ میری ماں کے الفاظ میں نے لکھے، اس کی چیخیں، مار پیٹ، ڈاکٹر کا وہ بیان، ہر چیز۔ پھر میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی، اس میں یہی کہا کہ اگر میں زندہ نہ رہوں تو میری یہ بات تاریخ میں لکھی رہے۔ میری بیوی نے خودکشی نہیں کی، اسے قتل کیا گیا تھا، بے دردی سے مارا گیا تھا۔ میں اس قتل کو سچ لے کر مروں گا۔ مجھے اپنی ماں اور بہنوں سے کسی قسم کا خوف تو نہیں تھا، لیکن میرا ماموں خالد جو مجھے بار بار اس بات کے لیے قائل کر رہا تھا، وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں مجھے دھمکی بھی دے رہا تھا کہ اس کیس سے واپس چلے جاؤ، اس کیس سے ہٹ جاؤ۔ میں اپنی بہن کو اس عمر میں جیل کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، ماموں نے مجھے دھمکی بھی دی، لیکن میں اب کسی کی دھمکی سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ میں نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی اور امید تھی کہ یہ وائرل ضرور ہو جائے گی۔ جیسے ہی میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی، سوشل میڈیا پر وہ وائرل ہو گئی۔ پاکستان میں آگ لگ گئی۔ ہر نیوز چینل پر ایک ہی خبر، عائشہ قتل کیس میں شوہر کا چونکا دینے والا انکشاف، ساس اور بہو پر شک، ڈاکٹر پر جعلی رپورٹ بنانے کا الزام۔ گھر والے پاگلوں کی طرح مجھے کال کرنے لگے، درجنوں میسج مجھے آئے تھے، بیٹا خدا کے لیے واپس آ جاؤ، بیٹا تمہیں غلط فہمی ہے، ایک دفعہ ہم سے بات کر لو، ہم سب بتائیں گے، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ لیکن میں فون بالکل بند کر دیا۔ اس بار میں کمزور نہیں پڑا۔ میری ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ڈاکٹر نے عدالت میں سب مان لیا، اس نے تسلیم کیا۔ ماں اور بہنوں سے تفشیش ہوئی، گھر کی خادمہ نے بھی سب سچ بتایا۔ اس نے بتایا کہ بیگم صاحبہ اس پر ظلم کرتی تھی۔ جس دن وہ مری اسے ڈنڈے سے مارا گیا تھا۔ جب شوہر اس کا ملیشیا آیا مجھے چھٹی دی گئی تھی، وہ بے جان ہو گئی تھی، پھر اسے پنکھے سے لٹکایا گیا تھا۔ یہ بیان سب کچھ ختم کر گیا۔ عدالت نے فیصلہ سنایا، ماں کو عمر قید، بہنوں کو 10 سال کی سزا۔ ڈاکٹر کا لائسنس منسوخ ہوا، سارا گھر سلاخوں کے پیچھے چلا گیا تھا۔ میں کئی بار اس بارے میں سوچتا تھا کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش میری ماں عائشہ کو دل سے قبول کر لیتی، اسے اپنی بہو تسلیم کرتی، کاش میری بیوی کے ساتھ میری بہنوں کا رویہ ٹھیک ہوتا، ایسا نہ ہوتا۔ مگر افسوس کہ ماں نے کبھی اسے بہو تسلیم نہیں کیا تھا۔ ماں اس سے حسد کرتی تھی، حالانکہ کئی بار میں نے ماں سے کہا تھا کہ اماں، عائشہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔